تمام دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کانوں کو عبدالجبار ساکی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ بہت اہم خبر شیئر کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں جو لینڈ لائن بنائی گئی تھی کال کرنے کے لیے، وہ PTA کی طرف سے بلاک کر دی گئی ہے۔ یہ وہ کال تھی جہاں پہ لوگ کال کر کے ہزاروں لوگ روزانہ پاکستان کی طرف سے پوچھتے تھے کہ کون سے حلقے سے کون سا PTI کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا سیمبل کیا ہے، تو اس کو بلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو PTI کی پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ تھی اس کو بھی کلوز کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک اور بار کیا ہے کہ جو PTI پاکستان تحریک انصاف کی لینڈ لائن تھی، جو کہ اسلام آباد میں PTI کے سیکرٹریٹ کے وہاں پہ جو نوجوان لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے ایک لینڈ لائن بنائی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ وہ پوچھ سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون سے حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ تو اس کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے آج، اور بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھ سکے کہ کون سے حلقے سے کون سا MNA MPA پاکستان کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ اس کو بھی کلوز کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ رابطہ نہ کر سکیں۔ اور ایک اور بات آپ سے بہت اہم شیئر کریں گے کہ جو PTI کو چھوڑ کے گئے چلے تھے کینڈیڈیٹ، جو بگوڑے نکلے یا لوٹے کہہ لو وہ نکلے، یا جن کو PTI نے اپنی جماعت سے نکال دیا، ان کی حمایت کے لیے جو پاکستان کے سرکاری جو پولیس کہہ لو یا کوئی بھی ادارہ کہہ لو، وہ کس طرح کام کر رہا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ ان کو جتوانے میں مدد کر رہا ہے، اس کی زندہ مثال ایک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ لودھرا سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان جہانگیر ترین صاحب نے وہاں لوگوں سے کہا کہ مجھے جتواؤ، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ آپ کارساز استعمال کرو، مجھے جتواؤ۔ تو اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اس پہ کیسے عمل درآمد ہوا اور انہوں نے کیسے وہاں سے اپنے مخالفین کو اغوا کیا یا اٹھایا، اس کی ایک فہرست ہمارے پاس آئی ہے کسی کے ذریعے، تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس پہ وہاں پہ سب سے پہلے PTI کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا تھا شفیق ارائیں صاحب کو، جو کہ بہت ہی مضبوط اور مقبول آدمی تھے، بہت مضبوط اور مقبول اور طاقتور آدمی تھے۔ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا PTI کی طرف سے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کا بھانجا اغوا کر لیا گیا۔ ان کے بھانجے کو اغوا کر لیا گیا تو 2-3 دن کے بعد انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہو گئے، اعلان کر دیا اور جہانگیر ترین کا کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا، ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ تو جیسے ہی اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، پھر اس کے بعد پیر اقبال شاہ صاحب جو سابقہ MNA بھی تھے وہاں کے، پچھلے دفعہ وہ وہاں پہ MNA کا الیکشن بھی لڑے تھے، PTI نے ٹکٹ ان کو دے دیا، لیکن کچھ دنوں بعد ان کا پوتا اغوا کر لیا گیا۔ جہانگیر ترین صاحب بہت مقبول آدمی تھے، بہت طاقتور اور پیسے والے آدمی، تو انہوں نے ان کا پوتا اغوا کر لیا گیا۔ پوتا اغوا کرنے کے بعد 2-3 دن کے بعد انہوں نے بھی کانفرنس کر دی اور بولا کہ میں اس الیکشن سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں یہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اس کے بعد PTI پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ مشکلات میں اضافہ ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈا وہاں سے، اور ڈھونڈا اور نکالا، جو عفت صاحبہ تھی۔ وہ عفت صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا PTI کی طرف سے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ بھی جو ہے غائب ہو گئی ہیں، اغوا ہو گئی ہیں۔ تو وہ آج کہہ لو یا کل کہہ لو، وہ جہانگیر ترین صاحب کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی دستبردار کا اعلان کر دیا اس تمام پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی PTI کے جو حماد اظہر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ اپنا کھڑا کریں گے، لیکن اس کا کیا نام آتا ہے یہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا امیدوار کا نام۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وہاں پہ بھی کھڑا کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہاں پہ پوزیشن بھی اچھی ہے۔ تو وہاں پہ ایک نظر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے صدیق بلوچ صاحب الیکشن لڑیں گے، جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو مجلس ایڈمنسٹریٹر نے اس طرح محدود کر دیا کہ شاید وہ صوبے کا الیکشن بھی نہ جیت سکیں۔ PTI کو تو وہاں پہ مشکل تھی ہی، ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے صدیق بلوچ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت مضبوط اور اعلیٰ ظرف آدمی ہیں۔
ان کو بھی اس طرح محدود کر دیا گیا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائی دا وے وہ صوبے کا الیکشن بھی نہ لڑ سکے، یعنی کہ جیت سکیں جہانگیر ترین صاحب کے مد مقابلہ آ کے۔ لیکن ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ بہت ہی جو وہاں پہ ہوں گے الیکشن کمیشنر کے جو کارندے ہوں گے، ان کی طرف سے ایک خبر یہ بھی شائع ہوئی ہے اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ جو صدیق بلوچ صاحب ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس جو ہوں گے ان کو بھی پولنگ والے دن 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد اغوا یا ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اعلان ہوگا کہ جناب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب وہ 1,20,000 یا 30,000 ووٹ سے جہانگیر ترین صاحب کے ڈبوں سے برآمد ہوئے اور وہ الیکشن جیت گئے۔ اور اس طرح جو ہے وہ ملتان میں بھی تحریک استحکام پاکستان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جیتیں گے، اسی طرح جیتیں گے جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ شکست مسلم لیگ نون کو ہو رہی ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف نے جہانگیر ترین صاحب کو لودھرا میں سیٹ ایڈجسٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنا بندہ صدیق بلوچ ان کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، اور جہانگیر ترین صاحب جس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دباؤ میں لے کے آئے، اور جیسے اب مسلم لیگ کا جو امیدوار ہے اس کو بھی ان کے ہاتھوں میں رسوا ہوئے ہیں۔ صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرح وہ بھی دباؤ کا شکار ہوئے ہیں، وہ بھی بہت وہاں پہ مجبور ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہم نے پنجاب میں پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب نے نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف سب کو آؤٹ کر دیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ تو جہانگیر ترین صاحب لودھرا میں پہلے جیت چکے ہیں جی، اعلان بھی ہو گیا ان کی طرف سے، سمجھو کہ وہ جیت چکے ہیں۔ لیکن حماد اظہر صاحب کا یہ ٹویٹ بہت مزیدار ہے کہ وہاں پہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی امیدوار کھڑا کریں گے، اور اگر نہ کھڑا کر سکے تو لوگوں کو تاکید کریں گے کہ آپ مسلم لیگ نون کا جو وہاں پہ صدیق بلوچ صاحب ان کا ساتھ دیں اور ان کو ووٹ دیں، تاکہ چلو ان کی نیت تو پار لگے، ہم تو ڈوبے صنم۔ تو یہ ایک اور صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے۔ ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کے بعد پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے، پھر بھی یہ لوگ جھوٹی افواہیں اور جھوٹے جو ہیں وہ پروپوگنڈے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے آج سوشل میڈیا پہ کہ جناب عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہ ان کی طرف سے اطلاعات آئی ہیں کہ جو اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ ہیں علی بخاری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور جو ہیں وہ عامر مغل صاحب، ان کی تبدیلی کی جا رہی ہے، ان کی جگہ نئے امیدوار یا نئے کینڈیڈیٹ لائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب افواہیں ہیں، جھوٹی خبر ہے، اس پہ کسی پہ کان نہیں دھرنا۔ یہ خبر صرف اور صرف اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اور جس طرح ان کا یہ پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر پھیلاؤ جی، کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی میں دراڑ پیدا کرو جی، اس پہ کان نہیں دھرنا۔ اور اب آخر پہ آپ کے ساتھ ایک اہم بات شیئر کریں گے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بالکل آج کل بونگیاں مار رہے ہیں، بونگیاں تو وہ پہلے بھی مارتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل وہ کبھی بھٹو کی نقل اتارتے تو کبھی جالب کی جو ہے وہ نقل اتارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ایک منصور علی خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہوا ہے کہ یہ منصور علی خان بظاہر ان کی فیملی کی ہیں، ان کی طرف سے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن آج ان کا جو تازہ ترین انٹرویو ہے اس میں نا منصور علی کے نے پوچھا انہوں نے کہ شہباز شریف صاحب کو کہ یہ ایون فیلڈ کس کے پاس ہے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایون فیلڈ کس کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بات آپ سن لیں، جب ہم سب بھائیوں نے اپنی جائیدادیں کا بٹوارہ کر لیا تو میرے پاس کہاں سے آئے؟ اب میں میاں صاحب کے جو بچے ہیں ان کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں، وہ ان سے پوچھیں کہ ایمن فیلڈ کیا ہے اور کہاں پہ ہے، ان کے پاس ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کو کیا بتاؤں، تو میرے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اور بھی بات پچھلے دنوں میں کی تھی کہ جو میں نے ملکہ کی نوکری کی ہے جی، وہاں پہ لندن پہ فلیٹ خریدے ہیں، تو یہ اوورسیز اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو باخدا آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا 2-3 سال وہاں پہ ملکہ کی نوکری کر کے کوئی اس طرح کا محل لندن میں لے سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کے بعد منصور علی نے پوچھا کہ آپ کے دور میں عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے خود 2 دفعہ کال کی کینیا کو عمران ریاض کے حوالے سے۔ تو منصور صاحب نے کہا کہ جناب میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ عرشہ شریف کیجئے، جو کینیا کا واقعہ یہ تو عرشہ شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی عمران ریاض صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں
ان کی بات جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں. یہ لوگ اس طرح کی کرتے رہتے ہیں جن کو آپ جو لوگ لیڈر مانتے ہیں. جی ہمارا شیر ہمارا لیڈر ہو گیا. تو یہ تھی آج تک کی خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہم نے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.